السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں قاری ندیم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے تجوید کا سبق جو نون ساکن اور تنوین میں اظہار کا سبق میں نے آپ کو پڑھایا تھا انشاءاللہ یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج ہم نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے ادغام پڑھیں گے۔ ادغام کہتے ہیں دو حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا۔ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون یعنی کہ یا، را، میم، لام، واو، نون، لام اور را میں ادغام بغیر غنہ کے ہوگا۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، من ربہم، یہ میں نے اسکرین پر بھی لگایا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نون ساکن ہے، آگے را آ رہا ہے، تو ہم نے یہاں بغیر غنہ کے ادغام کیا، یعنی کہ دو حرفوں کو ہم نے ملا کر ایک کر دیا۔ وہ کیسے کہ اس میں جو نون ساکن ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، میم کو را کے ساتھ ملایا، من ربہم، یہ بغیر غنہ کے ہم نے را میں ادغام کیا۔ ایسے ہی لام کی مثال من لدنک، اب یہاں نون ساکن کے بعد لام ہے تو ہم نے یہاں بغیر غنہ کے ادغام کیا، میم کو لام کے ساتھ ملایا۔ اسی طرح چار جو اور حروف ہیں یا، نون، میم، واو، ان میں غنہ کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ من یقول، اب یہاں نون ساکن تھا، ہم نے میم کو یا کے ساتھ ملایا تو اس میں ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کیا ہے، ایک الف کے برابر غنہ کیا، ناک میں آواز کو لے گئے۔ اسی طرح من نبی، یہاں نون کی مثال میں نے آپ کو دی۔ اسی طرح میم کی مثال من ماء، اب دیکھیں یہاں پر میم کا میں ادغام کیا۔ اسی طرح اب واو کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، من وال، اب یہ چار حروف یا، نون، میم، واو، یہ ہم نے غنہ کے ساتھ ادغام کیا ہے اور لام اور را میں بغیر غنہ کے ادغام کیا ہے۔ یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں لگا کے اسکرین پر اور پڑھا بھی دی ہے، تو آپ اس کو دیکھ کر سن کر بار بار اس کی پریکٹس کریں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی یہ حروف آ جائیں تو وہاں پر آپ ادغام کریں، نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ حروف آ جائیں تو وہاں ادغام کے ساتھ اس کو ادا کریں، تو قرآن پاک میں خوبصورتی آ جائے گی اور قرآن پاک آپ پہلے سے بہت اچھا پڑھیں گے۔